میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے اپنا کلام قرآن مجید نازل کیا ہے۔ اب ہمارا علم ہمیں بتائے گا کہ یہ کلام تو وہ کلام ہے جو اس مہینے میں اترا ہے، کہ اللہ نے ایک اور مقام پر اسی کلام کے لیے فرمایا کہ یہ ایسا متبرک، انمول، انوکھا اور لازوال اور بے مثال کلام ہے قرآن، کہ اگر اللہ اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور اس کے نزول کا جو جلال ہے وہ برداشت نہ کر سکتے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے، لرأیتہ، تو اے حبیب آپ دیکھتے اس قرآن کے نزول کے جلال سے اور ہیبت قرآن سے اور قرآن مجید کے اترنے سے جو دبدبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں، یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یہ اس کی صفت ہونے کی وجہ سے، جیسے وہ رب بے حد ہے یہ بھی بے حد ہے، جیسے وہ رب بے مثال ہے یہ کلام بھی بے مثال ہے، جیسے وہ رب بے عیب ہے یہ کلام بھی بے عیب ہے، اور جس طرح وہ رب کہیں نہیں سماتا، یہ قرآن اور اس کے معانی بھی کسی ایک جگہ سما نہیں سکتے، کسی ایک جگہ میں محدود نہیں ہو سکتے، چونکہ کلام متکلم کا بیان ہوتا ہے، کلام متکلم کا ترجمان ہوتا ہے، کلام متکلم کی پہچان اور شان ہوتا ہے۔ اور رب کائنات نے قرآن مجید میں یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر کوئی مجھے جاننا چاہتا ہے تو میرے کلام کو جانے، اگر کوئی مجھے پہچاننا چاہتا ہے تو میرے کلام کو پہچانے، کوئی میری نسبت اور میرے ساتھ ربط پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے کلام قرآن مجید کے ساتھ نسبت اور ربط پیدا کرے۔ اس کلام کے ساتھ جو ربط اور نسبت پیدا ہوگی وہ میری ذات کے ساتھ تعلق قرار پائے گا۔ اور کیا آپ نے دیکھا نہیں، اللہ کے محبوب نے قوم عرب پر جو سب سے بڑا معجزہ پیش کیا وہ یہی قرآن تو تھا، کہ جس سے متاثر ہو کر عمر جیسے جلیل القدر صحابہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہی کلام اور اس کی آیات تو تھیں کہ جب حضور اس کی تلاوت کرتے تو اہل عرب انگشت بدندہ ہو جاتے، حیران ہو جاتے۔ وہ جو خود شاعر تھے، خود فصیح اور بلیغ عربی دان تھے، وہ جن کے کلام سے پوری دنیا حیرت زدہ ہو جاتی تھی، ان کلام دانوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی گئی، وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ کیا معانی ہے، اس کے کیا گہرائی ہے، کیا نکات ہیں اس کے۔ تو یہ کلام جو رب تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور اس کی شان ہے، اللہ نے فرمایا اگر یہ پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ اس کے نزول کا جلال برداشت نہ کر سکتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اب جب پہاڑ اس کائنات کی وہ نشانی، یعنی پہاڑ وہ ہیں کہ جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا کیا تو وہ کانپنے لگی، تو اللہ پاک نے پھر زمین پر پہاڑوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی حرکت کو تھام لیں، اس کے اندر توازن پیدا کر دیں۔ معلوم ہوا کہ پہاڑ وہ جو زمین کا توازن قائم کرنے کا سبب ہو، اگر اس پر قرآن اترے تو اس کا اپنا توازن قائم نہ رہے، یعنی وہ پہاڑ جو زمین کا توازن قائم کرنے کے لیے رب نے بنایا، اور جب پہاڑ تعمیر ہو گئے تو وہ جو زمین کانپ رہی تھی وہ ٹھہر گئی۔ اب وہ جو پہاڑ زمین کو ٹھہرا دے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا۔ اب اس قرآن کا جلال وہ جلال ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اترے تو وہ اپنی جگہ ٹھہرا نہ رہ سکے، اور اے حبیب آپ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے پگھل جائے، وہ لرز جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے، تو پہاڑ اس کے نزول کا جلال برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر قربان جائیں، اللہ پاک نے وہ بات قرآن مجید میں بیان کر کے، قرآن کی عظمت کو نمایاں کر کے، پھر اس رمضان کی انوکھی شان کو بیان کر رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ پہاڑ تو اس کے نزول کا جلال برداشت نہیں کر سکتا، مگر ایمان والو تمہیں مبارک ہو کہ میں تمہیں ایسا مہینہ رمضان عطا کر رہا ہوں کہ اس مہینے کا تو تعارف یہ ہے کہ اس میں میں نے اپنا کلام قرآن اتارا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ میں نے اس مہینے میں اپنا کلام قرآن اتارا ہے۔ اور تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید اللہ پاک کا کلام، یعنی اس کی صفت ہونے کے اعتبار سے ذات رحمان، ذات وحدہ لا شریک کا ایسا تعارف ہے کہ اب جو حکم رب کا ہے
وہی حکم کلام قرآن مجید کا۔ تو اب جو قرآن کا ادب ہے وہ رب کا ادب ہے، اور قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ رب کے ساتھ تعلق ہے۔ تو کیا ہمارے لیے یہ بات ایک مسرت کن حیرت کا سبب نہیں ہے کہ قرآن جو رب کی شان اور رب کی آیت ہے، اللہ پاک نے اس رمضان میں اس کو اتارا ہے اور اس مہینے کو اس کے ساتھ منسوب کیا ہے، اور جو مہینہ رمضان کا عطا کیا ہے اس کو یہ رنگ اور شان عطا کی ہے کہ فرمایا اس کا پہلا حصہ 10 دنوں کا وہ رحمت ہے، درمیان کے 10 دن وہ مغفرت ہیں، اور اگلے 10 دن یعنی آخری عشرے کے 10 دن وہ دوزخ سے نجات والے 10 دن ہیں۔ تو شروع میں رحمت، درمیان میں مغفرت، اور پھر آخری عشرے میں دوزخ سے نجات۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن لوگوں کے لیے عذاب لکھا جا چکا ہے، اس مہینے کے آخری 10 دن ان کو عذاب الہی سے نجات دلانے والے 10 دن ہیں۔ تو یہ جو 3 شانیں، گویا کہ 3 رنگ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے رکھے ہیں رمضان کے، پہلے رحمت ہے، پھر مغفرت ہے، پھر دوزخ سے نجات ہے۔ تو مسلمانوں، میں یہ بات دعوے سے تو نہیں کہتا، لیکن یقین سے ضرور کہتا ہوں کہ خدا کی قسم قرآن اگر اللہ کی شان ہے تو یہ 3 رنگ خدا کی قسم اس کے حبیب محمد مصطفیٰ کی شان ہے۔ تینوں رنگ اس کے حبیب محمد الرسول اللہ کے رنگ ہیں۔ آج یہ مضمون تو اپنے اندر اتارے ہیں کہ اللہ کو ہم سے کتنا پیار ہے، اپنے محبوب کی امت سے اس کو کتنی محبت ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن عطا کر رہا ہے، اور وہ مہینہ جس میں قرآن عطا کر رہا ہے، یعنی اس مہینے کو قرآن سے جوڑ رہا ہے نا۔ الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اللہ پاک نے اس کے اندر ایسی ہدایت رکھی ہے کہ یہ حق اور باطل کے اندر فرق کر دیتا ہے۔ لہذا جو کوئی اس مہینے کو پالے وہ اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے روزہ رکھے۔ اور شریعت نے بتایا کہ روزہ کہتے ہیں کھانے پینے اور جماع سے رک جانا، اور کھانا آدمی کے جسمانی وجود کو طاقت دیتا ہے، پینا جسمانی حیات کو طاقت دیتا ہے، میاں اور بیوی کا ملاپ کرنا نکاح کے نتیجے میں وہ اس کی نسل کو کے فروغ کا سبب ہے، اس کی مادی نسل کو بڑھاتا ہے، اس کے مادی وجود کو ترقی دیتا ہے۔ تو وہ جو انسان کا مادی وجود ہے، جو چیزیں اس کو بڑھاتی ہیں، کھانا پینا جماع، رب نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جب یہ مہینہ آ جائے، رمضان آ جائے جس میں قرآن اترا ہے، ابھی دیکھیں گے کہ رمضان کیا ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ جب رمضان آ جائے جس میں قرآن اترا ہے، فلیصم، تو اے مومنو تم ذرا رک جانا۔ مولا کس سے؟ کھانے سے، پینے سے، جماع سے۔ مولا کیوں؟ فرمایا یہ کھانا پینا اور جماع تو تمہاری مادی وجود کو تقویت دیتا ہے۔ مہینہ رمضان کا آ گیا ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، تم کھانے پینے سے رک جاؤ، میں تمہیں مادیت سے نکال کر روحانیت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، میں تمہیں نورانیت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، میں تمہیں کسی اور جہان جو تمہارے مادی وجود سے اوپر کا جہان ہے، میں تمہیں اس طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے میں نے کہا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے، فلیصم، وہ روزہ رکھے، گویا کہ رک جائے کھانے پینے جماع سے، بولیے نا، رک جائے کہ یہ مہینہ آ گیا ہے۔ اچھا مولا مہینے کی شان کیا ہے؟ فرمایا پہلا رحمت، درمیان کا عشرہ مغفرت، آخری عشرہ دوزخ سے نجات کا۔ مولا یہ جو 3 حصے کر کے اس مہینے کی شان بیان کر رہا ہے، تو وہ ہے کیا؟ یہ کیا راز ہے اس کے اندر؟ تو فرمایا جس محبوب کے تصدق میں یہ مہینہ ملا، اور جس محبوب کی نسبت سے تمہیں قرآن ملا، ذرا اس محبوب کی طرف نظر ایمان تو اٹھا کر دیکھو کہ کیا میرا حبیب جب آیا تو میں نے لوگوں کو یہ بتایا نہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حبیب میں تجھے بھیج رہا ہوں مگر اس شان کے ساتھ بھیج رہا ہوں کہ تو سارے عالمین کے لیے میری رحمت ہے۔ تو حضور کا پہلا تعارف کیا ہوا؟ رحمت۔ اور رمضان کا پہلا تعارف کیا ہوا؟
اور حضور کی شان کا پہلا تعارف کیا؟ رحمت۔ اب جب رحمت بنایا اپنے حبیب کو تو وہ رحمت ہمیں رمضان میں بھی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا آگے بڑھیے۔ اب جنہوں نے اس رحمت کو رحمت مان کر تسلیم کر لیا اور ایمان لے آئے اور ہو گئے مومن، تو اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا اے حبیب جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں اور تیری بارگاہ میں آ جائیں اور تیری دعوت اور تیرا کلمہ قبول کر لیں، تو میں ان کے لیے اپنی معافی کا اعلان کرتا ہوں، میں ان کو اپنی مغفرت کا حقدار سمجھتا ہوں۔ تو جو تجھ پر ایمان لے آئے وہ میری مغفرت کا حقدار ہے۔ معلوم ہوا وہ حبیب جو رحمت بن کے آیا، اس نے آتے ہی جن لوگوں نے اسے رحمت مانا ان میں مغفرت بانٹ دی۔ تو حضور کی شان کا دوسرا رنگ ہوا مغفرت۔ جو حضور کا کلمہ پڑھ لے اس کے لیے معافی ہے۔ تو اب یہ جو رمضان کا دوسرا عشرہ تھا، اس میں کیا ہے؟ اس کے دوسرے عشرے میں مغفرت ہے۔ حضور کو مان لینے والے کے لیے بھی مغفرت ہے، اور جب وہ حضور کو مان لے اور اس کو مغفرت مل جائے اور پھر وہ گناہ کا کام نہ کرے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے، تو کیا رب کائنات نے اپنے حبیب کی زبان کے ذریعے اس کے لیے دوزخ سے نجات کا اعلان نہیں کر دیا؟ اس کے لیے اپنے حبیب کی شفاعت، اس کا حق بیان نہیں کر دیا کہ تیرا حق ہے، تجھے ملے گی، دوزخ کی بھنک کو بھی نہ پا سکے گا؟ تو وہ جو ایمان لے آیا وہ مغفرت کا حقدار ٹھہرا، اور جسے مغفرت مل گئی اس کے لیے دوزخ کا نجات کا پروانہ بھی حضور کی شفاعت بن گئی کہ دوزخ سے نجات دلا دی اس کو آقا کی نسبت نے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ یہ جو تین رنگ رمضان کے ہیں، یہ تو تین شانیں حضور کی ہیں، یہ تو تین شانیں حضور کی ہیں۔ یہ حضور کی آمد رحمت ہے، حضور سے تعلق بنا لینا باعث مغفرت ہے، اور حضور کی شفاعت کو پا لینا یہ دوزخ سے نجات ہے۔ لہذا جن علماء نے، بزرگوں نے اور جن مسلمانوں نے رمضان کو پہچانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رمضان کی آمد ہوتی ہے تو آمد رمضان کے صدقے میں اور آمد رمضان کے پردے میں خدا کی قسم اللہ پاک اپنے حبیب کی رحمت بھی عطا کرتا ہے، اپنے حبیب کے دربار سے بٹنے والی مغفرت بھی عطا کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے عذاب سے خوف زدہ ہیں اور دوزخ سے نجات چاہتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے اس مہینے میں اپنے حبیب کی شفاعت کا وہ رنگ جو بندوں کو دوزخ سے نجات دلا دیتا ہے، اللہ پاک نے وہ رنگ بھی اس مہینے کے اندر رکھا ہے۔ لہذا یہ مہینہ نہیں آیا، یہ فقط مہینہ نہیں آیا، یہ تو اس حبیب کا رنگ آیا ہے جو آنے کے بعد ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آیا ہے۔